الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 22 فروری 2024 بعد نماز فجر کا بروز جمعرات کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 سے لے کر یہ آیت نمبر 66 تک جاری رہے گی، آیت نمبر 67 تک آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہو گیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ پوچھتے ہیں رحمان کون ہے؟ انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، اس کو جس کے متعلق تم سجدے کا حکم دیتے ہو، اور جب انہیں سجدے کا حکم دیا جاتا ہے تو وزادهم نفورا، وہ اور زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ رحمان وہ تو رحمان ہے پر اس کے متعلق سوال کرو ان سے جن کو خبر ہے۔ تو یہ جو اگلی آیت میں نے پڑھی ہے یہ آیت سجدہ ہے، تو کل کا بھی ہم ایک سجدہ کریں گے، کل میں بتانا مجھے یاد نہیں رہا، اور آج بھی سجدہ کریں گے۔ 2 سجدے ہم پر لازم ہو گئے، اور جو یہ میری ریکارڈنگ میں سنیں گے ان پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے نا آج کی آیات میں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی نشانیاں بیان کر دی کہ میں یہ رحمان ہوں، اس کی ساری وہ دلائل بیان ہو چکے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ رحمان کے خاص بندے کون سے ہیں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ رحمان بھی اعلیٰ ہے، رحمان کے بندے بھی اعلیٰ ہیں۔ یا کن بندوں سے سوال کرنا ہے نا، الرحمن فاسأل به خبیرا، ان سے سوال کرو رحمان کے بارے میں جو اس کی خبر رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو وہ جاننے والے کون ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ آہستہ، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتا، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، وہ یوں چوڑے ہو کے نہیں چلتے کہ ہم چوڑے اور بازار سوڑے۔ بعض بندے اتنی تکبر کا چال چلتے ہیں کہ دیکھنے والے کو شرم آ رہی ہوتی ہے شرافت کی وجہ سے، پر اس بے وقوف کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا سورۃ الاسراء میں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑا ہوا مت چل، بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑوں کی لمبائی کو بھی پہنچ سکتا نہیں۔ یعنی یہ جو تو اپنے آپ کو اونچا کر رہا ہے نا چال میں، تو تو کوئی پہاڑوں کو پہنچ جائے گا، اور جو زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے تو زمین پھاڑ دے گا، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عرب میں متکبرین کی مثال کیا دیتے ہیں، مجھے وہ مثال پڑھنے سے کم سمجھ آئی۔ میں 2 بار وہ مینار پاکستان کے اوپر گیا ہوں، تو وہاں بڑے وہ مجھے یاد آئی مثال۔ عرب کہتے ہیں جو بہت بلندی پر ہو اس کو نیچے والے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہوائی جہاز میں نیچے دیکھو، بولو نا، اتنے سب نظر آئیں گے، اور جو نیچے کھڑا ہے اس کو جو بہت اوپر جا رہا ہے وہ چھوٹا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی متکبر کی مثال ہے، وہ لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور چونکہ وہ بہت بڑا ہے تو لوگوں کو بھی چھوٹا ہی نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو تو چلنے کی تمیز نہیں ہے،
بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، چال میں اکڑ، بول میں اکڑ. تو ولن تبلغ الجبال طولا، تو اگر اونچا ہو جائے تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا نہیں. مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ وہم پیدا ہو جائے کہ میرے اندر کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لیٹرین میں جا کر دیکھے کہ اس کے اندر ہے کیا. پیشاب ہے تو وہ بھی گندا، بولو نا یار، پخانہ ہے تو وہ بھی گندا، اور جس کے ناک سے پانی نکلے وہ بھی گندا، آنکھ کا پانی اس کا وہ بھی کسی کام کا نہیں، منہ سے نکلی تھوک کو کوئی پسند نہیں کرتا. ہے کیا اس کے اندر جو یہ اکڑ کے چلتا ہے؟ تو رحمان کے بندوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ عاجزی سے، انکساری سے. جب متفقہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا یہ ماتھا مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا. کہو نا یار سبحان اللہ. ایک صفت ہو گئی جی اللہ کے خاص بندوں کی، اکڑ کے نہیں چلتے. اللہ ہمیں عاجزی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جناب، یہ آتے اپنے بچوں کو سکھانے والی اللہ دا فضل ہے، تواڈے بچے بہندے ہی نہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ ستے پہنے آرام نال. دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کا مخاطبہ، جب ان کی گفتگو جاہلوں سے ہوتی ہے. کن سے ہوتی ہے؟ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 150 علماء لے آؤ، میں دلائل سے بات کروں گا، ایک جاہل کو لے آؤ میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤں گا، اور بابا تو تگڑا ہے ایسی ماڑے ہیں. کیونکہ میں نہ مانوں کا بھی کوئی علاج ہے؟ بولو تو صحیح. کوئی جو کہہ دے کہاں چٹا ہے تو کیا کرو گے؟ آپ کہیں گے رنگ کالا، وہ کہتا ہے میری نظر میں چٹا ہے. تو جاہلوں سے اگر واسطہ پڑ جائے اور وہ جاہل اپنی جہالت پہ اڑا ہوا ہو تو قالو سلاما، تو یہ اس کو سلام کہتے ہیں. یہ سلام متارکت ہے، سلام تحیہ والا نہیں ہے. یہ جان چھڑانے والا سلام ہوئے سائیں، اوتھے ہی رہو جتھے تسی ہے ہو، اچھا جی جمے رہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ ہے. کل میری ایک جاہل سے گفتگو ہوئی، وہ اپنے آپ کو بڑا مذہبی سکالر اور بڑا کچھ سمجھتا ہے، اللہ معاف فرمائے، بڑے بڑے لقب اپنے ساتھ لگاتا ہے، شیخ الحدیث و تفسیر، مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا. اور میں نے دیکھا کہ بالکل جاہل ہے. میں شرعی اصول کی بات کر رہا ہوں، ایک بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا. تو آخر میں نے کہا تنزن میں نے کہا مفتی صاحب سلام ہوئے، تسی ٹھیک ہو، جمے رہو. تو یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. سورہ قصص میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب وہ کوئی غلط بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اس گند میں وٹا مارنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے عمل ہے ہاں جی. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین، اور وہ جاہلوں سے الجھتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب یہ لوگ بےہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان میں الجھنے کی ضرورت محسوس ہے. تو آج کے بعد میں اور آپ ہم اصول بنا لیں کہ جاہل آدمی سے الجھنے کی ضرورت ہے، سلام کرو اور گزر جاؤ. تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہو سبحان اللہ. وہ جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. تتجافا فی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کی رات تتجافا، اپنے بستروں سے جفا کرتے ہیں. ہم تو وفا کرتے ہیں نا. 5 وقت کے پکے نمازیوں کو بھی تہجد نصیب نہیں ہو رہی، بریکاں لگی ہے بھئی نا. ترقی ہے دنیا کے معاملے میں، ترقی ہے، ادھر کوئی ترقی نہیں کہ بھئی چلو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ لو، گھنٹہ پہلے اٹھ لو اور تہجد ادا کر لو. یہ اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے. اٹھ فریدا ستیا دے چاڑو وچ مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. تو اللہ ہمیں تہجد عطا فرمائے. یہ رات کا قیام، تتجافا یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ.
اب ایک طبقہ وہ ہے جن کو بڑی امید ہو گئی ہے، اس کا کیا کرے؟ ایک وہ ہے کہ وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ کہتا جی او جی میں بڑا گنہگار ہاں، میں تو مسیطے بڑھنا ہی کوئی نہیں، چل اللہ دی اللہ اللہ خیر اللہ۔ ہو راتوں کا قیام سنیے بھائی، سورہ زاریات میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہو سبحان اللہ، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کے رب نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا اسے لینے والے ہوں گے، اور بلا شبہ اس سے پہلے اچھے کام کرنے والے تھے، اور یہ لوگ توجہ کرنا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ راتوں کو کم سوتے تھے، اور وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے، اللہ سے استغفار طلب کرتے تھے۔ بھائی یہ ہے جناب ان کی نشانیاں۔ تو یہ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 3۔ بولو جی کتنی ہو گئیں؟ اب چوتھی سنیے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ میرے خاص بندے بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دور فرما دے ہم سے عذاب جہنم، دور فرما دے ہم سے عذاب جہنم۔ مانگنا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، الٹا کہہ رہے ہیں ہاں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو کو یہ عمل کر کے بتا نا، نماز تو بدبخت پڑھتا نہیں، داڑھی تیری شریعت کے مطابق نہیں، اور رنڈی کے گانوں کے طرز پہ تو نعتیں پڑھتا ہے، اور مراسیوں والی سورہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ ایسی فضول باتیں کرنے کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما لے، کیونکہ قرآن میں تو یہ دعا آ رہی ہے، الٹا تو نعرہ بنا لیا جی دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب بہت بڑا مہلک ہے، یعنی ہلاک کرنے والا ہے۔ انہا سات مستقرہ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھو جہاں بچھونا آگ، اوڑھنا آگ، لباس آگ، کھانا آگ، پینا آگ، یہاں انگلی بھی آگ کے قریب کر دے تو برداشت ہے؟ گرم پانی میں بھائی انگلی نہیں رکھی جا سکتی، تو جہنم کتنا بڑا اور برا ٹھکانہ ہے، وہ مقامہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس لیے اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہمیشہ رب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، رب کی پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اب توجہ سے جملہ سن لیجئے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار۔ اے اللہ میں عذاب قبر سے بھی تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اور عذاب جہنم سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اچھا جی 4 صفتیں ہوں گی جی۔ 5ویں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور میرے خاص بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچ نہیں ہوتے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ اسراف کرتے نہیں۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اسراف کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ شادیوں کے موقع پر جاہل ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، شیطان کوئی ایسی ان کو چابی لگاتا ہے کہ اس میں اتنی فضول خرچیاں کریں گے کہ ان کی فضول خرچیاں بند کرو تو 2 بچیوں کی سادگی سے اور شادی ہو سکتی ہے۔ بولو ایمانداری سے ہو سکتی ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرو۔ یہ ولیمے کے اللے تللے اور پتہ نہیں کیا کیا اوپر براتوں کو پھینکا جا رہا ہے۔ میں ایک شادی پہ گیا، وہاں جائے نماز تقسیم کی جا رہی تھی۔ میں کیا یہ نہ نماز کدے مسجد والی صفحہ تے نہیں پڑھی، انہوں نے جائے نماز دین رہے نے، اور کہیں موبائل بانٹے جا رہے ہیں، کہیں کپڑے بانٹے جا رہے ہیں، کہیں کچھ تقسیم کیا جا رہا ہے، کہیں بڑے بڑے نوٹ پھینکے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کراچی کے بے ضمیر اور بے حیا اور بے غیرت وزیر کی شادی ہوئی ہے بیٹی کی، تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خود ڈانس کرتا رہا ہے،
مشہور وہ وزیر رہا ہے پیچھا، یہ وزیر ہے ہمارے، انہوں نے ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے۔ تو جب بے حیا اور بے غیرت اور جاہل لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو اظہار یوں ہی ہوتا ہے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور وہ کنجوسی بھی کرتے کہ جہاں دینے کا ٹائم ہے وہاں بھی نہیں دیتے، اقتار بھی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے بین اعتدال سے ہوتا ہے۔ اور لفظ آ رہا ہے قواما، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ بولو جی یہ کیا ہے؟ ہاں، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی دولت ہے، آدھا انتظام تو اسی سے ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں فضول خرچی سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بخیلی اور کنجوسی سے بھی۔ کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں شیطانوں کے بھائی ہیں، اور جو بخیل ہیں وہ بھی اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب 5 صفتیں بیان ہو گئیں، آج انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ یہ 5 صفتوں پر ہمیں عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر انشاءاللہ ہفتے سے شروع ہو جائے گا، یا شب برات شریف کے بعد شروع ہو جائے گا درس، اس میں پھر وہ عمل بیان کیے گئے ہیں جن سے اللہ کے خاص بندے بچ کے رہتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے پہلی قسط ہو گئی، رحمان کے بندوں کی 5 صفات، اور یہ پہلی قسط ہو گئی، اور یہی سورہ فرقان کی آخری آیات ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ 19واں سپارہ شروع ہمارا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔